اس لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، بیٹھے ہیں درود و سلام کے ماحول میں۔ ابھی آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدحت کے پھول لیے ہیں، آپ کے مشام ہستی معطر ہوئی اور سر شام سے ذکر کیفیت نور میں ہے، اور اللہ نے چاہا تو تھوڑی دیر تک مزید اس کیفیت محبت سے گزریں گے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں دست بدستہ سلام ہوگا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو ہمارے لیے یہ لمحے کتنے حسین گزریں گے، اور یہ کتنی خوش نصیب گھڑیاں ہیں جو ذکر رسول میں بسر ہو جائیں گی۔ تو خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ آج ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو انعام دیا اس پر شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگرچہ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی حق شکر ادا کرنے کے لیے پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ کی تسبیح بولتے رہیں، لیکن اس نعمت کا شکریہ پھر بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا کرم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ 12 نبیوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہونے کی آرزو کی۔ ہم تو کوئی آرزو بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا بھی نہیں کی، سوئے تھے بخت جاگ پڑے۔ ہمارے والد گرامی مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں کہا مبارک ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری، آرزوئیں کی گئی، تمنائیں کی گئی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، نبی آنے والے کی خبر دیتے رہے۔ کسی نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب بھیج بھی دو۔ کوئی بولا مبشرن برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، چلو میں تمہیں پتہ بھی بتا دیتا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، آپ نے کہا اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اور آنے والا ہے جس کے لیے زمانہ منتظر ہے۔ ہر کوئی اسی کا منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے۔ نصورہ کہاں منتظر ہے؟ بحیرہ راہب کلی ڈال کر شام کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ کسی دن آخر الزمان نبی یہاں سے گزرنا ہے، وہی کلی ڈال کر بیٹھ گیا۔ وظیفہ کیا پڑھتا ہے؟ روزانہ صبح چھت پر چڑھ جاتا اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا رہتا، اللہ اکبر۔ شام کو جب اندھیرے گہرے ہو جاتے تو کلی کے اندر آ کر سو جاتا، یہی اس کا وظیفہ تھا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، تو شام سویرے اس کا یہی وظیفہ ہے۔ پھر ایک دن وہ مقصود آ گیا، اس نے پہچانا کیسے کہ اس قافلے میں وہ نبی ہیں۔ مشکات اٹھائیے، کتب کے احادیث اٹھائیے، تاریخ کے کتب اٹھائیے اور سیرت کے کتب اٹھائیے۔ اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں کے اشکار سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو آج وہ نیچے اتر آیا۔ اس کے جو ماننے والے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شام سے پہلے نیچے نہیں اترتے، آج وظیفہ جلدی کیسے پورا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جناب کیسے جلدی آ گئے؟ بحیرہ نے کہا آج جلدی سے کھانا تیار کرو، یہ جو لشکر آ رہا ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کی ہم نے دعوت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانا پکنے لگ گیا، اتنے میں قافلہ بھی آ گیا، تو قافلے والوں کو کہا گیا کہ آج دوپہر کا کھانا آپ ہمارے پاس کھائیں گے۔ یہ قافلہ پہلے بھی یہاں سے گزرتا تھا، عرب تاجر جب شام جاتے تھے تو یہیں سے گزر کر جاتے تھے، اور اس کی کلی یہاں پر موجود تھی، اور قافلے کبھی یہاں پر رکتے بھی تھے، لیکن کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، استقبال بھی نہیں کیا تھا۔ آج پہلا موقع ہے کہ قافلے سے کہا کہ آج تمہاری دعوت ہے۔ انہیں بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی، کیونکہ مسافر کو اگر کھانا مل جائے تو پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے، تو اس سے انہیں خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ پہلے کبھی پوچھتا بھی نہیں تھا، آج کیا خاص وجہ ہے کہ ہماری دعوت کی جا رہی ہے۔ خیر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کہا آ جاؤ۔
تو ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کا بڑا گھنا سایہ تھا، سارے وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ ساتھ تھے تو حضور کو سامان کے پاس چھوڑ آئے۔ جب بحیرہ آیا تو اس نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، جس طرح کوئی چیز ڈھونڈتا ہے تو کہتا ہے تمہارا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا؟ قافلے والوں نے کہا نہیں، سارے آ گئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا نہیں، سارے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ہاں، ایک نوجوان ہے، نو عمر ہے، اس کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمارے جو ہے وہ بزرگ ایک جملہ بیان کرتے ہیں، جملہ کہا کرتے تھے کہ کیسی بارات ہے جو دلہا کو چھوڑ آئی ہے، تمہیں کون پوچھتا تھا؟ تم پہلے بھی یہاں سے گزرتے تھے، کبھی ہم نے پوچھا تھا یہ کیسی بارات ہے جو دلہے کو چھوڑ آئی ہے، تمہیں کون پوچھے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کر آئے، ظاہر ہے جتنا بھی درخت کا سایہ تھا اس میں لوگ جو جمع تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دھوپ میں آ کر بیٹھ گئے تو درخت نے الٹ کر سایہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کر دیا۔ بادل بھی سایہ کرتے تھے، درخت بھی سایہ کرتے تھے، تو پھر اس نے حضور کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین۔ دنیا انتظار کرتی رہی، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نصورہ انتظار کرتا رہا، نبی انتظار کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بٹھا کر حضور علیہ السلام کی شان سنا رہے تھے۔ انجیل برنباس میں آج بھی یہ لفظ موجود ہے، اگرچہ ان کتابوں میں اب بہت ساری تحریفات آ گئی لیکن کچھ نشانیات آج بھی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اے لوگو میرے بعد اب وہی آئے گا، تو ایک حواری اٹھا اور اس نے کہا کہ حضرت اس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ ہر امتی کا خیال ہوتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے، مرید بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کون، حقیقت ہو یا نہ ہو لیکن سوچنے کا انداز یہی ہے۔ ہر شاگرد سوچتا ہے کہ میرے استاد سے بہتر کون، ہر بیٹا سوچتا ہے کہ میرے باپ سے بہتر کون، ہر کارکن یہ کہتا ہے کہ میرے لیڈر سے بہتر کون۔ جو یہ آج کل کے سیاسی کارکن ہیں اپنے لیڈروں کے بارے میں کتنے پر امید ہیں اور کتنی ان کی محبتیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ لیڈر مانتے ہیں تو محبت ہے، اور ہر امتی اپنے نبی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ تو وہ بدبخت ہے جو نبی بھی مانے اور عیب بھی نکالے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو بڑی دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت بولے یہاں نقص کا گمان ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضرت حسان بولے آپ ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے ہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کوئی عیب رکھا ہی نہیں گیا۔ میں کہتا ہوں کہ محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ رومی جن کو علامہ اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے، تمثیل کے انداز میں بات کرنے کا فن رکھتے تھے۔ بات کرتے ہیں کہ ایک سادہ سی مثال سے اور بہت بڑی حقیقت سمجھا دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا تھا تو رومی نے اس حقیقت کو ایک بہت سادہ سی مثال سے سمجھا دیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا، اور چونکہ بڑا شہرا تھا، یہ جو مجنوں تھا یہ ایک شہزادہ تھا، لیکن ہوش و حواس باختہ ہو گئے۔ بس محبت کا جنون ایسا چڑھا کہ اصلی نام بھی جاتا رہا۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تخصص مٹ گیا، پہچان مٹ گئی، نام ہی مٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا جب وہ خلافت کا معاملہ تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تیری کیا رائے ہے، یہ واقعہ اسی دور کا ہے، تو اس سے پوچھا تھا کہ ہاں تیری رائے کیا ہے، تو اس نے کہا دونوں ہی حقدار نہیں ہے، میری لیلا ہی حقدار ہے۔ تو کہا انت مجنون،
تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو یہاں سے اس کا نام جو ہے وہ مجنوں پڑا۔ اس کا نام تو قیس تھا، لیکن نام بھی مٹ گیا، تخصص بھی مٹ گیا، پہچان بھی مٹ گئی، شہزادہ ہو کے گلیوں میں رل گیا، نام بھی باقی نہ رہا۔ اس بات کی بڑی دہائی تھی۔ خلیفہ وقت نے دربار میں لیلا کو بلایا کہ تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو ہوا سے باختہ کر دیا، اس کو اپنی ہوش بھی نہیں ہے، مجھے تو تجھ میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی، باقی عورتوں سے تو انوکھی تو ہے نہیں، تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں۔ لیلا نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنوں تو نہیں میں تمہیں خوبصورت نظر آؤں، تو کوئی مجنوں ہے، تیری آنکھ مجنوں والی ہوتی تو پھر تو مجھے دیکھتا، تو ہوش والا ہے اور مجنوں بے ہوش کو چھٹی دے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں ہوش گوانے کے آنا پڑتا ہے، اس لیے تجھے میں کیسے خوبصورت دکھائی دوں۔ رومی اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنوں کی آنکھیں چاہیے، اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں چاہیے۔ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت کمال بات کرتی، کہتے ہیں کہ اگر میں تحقیق کی بات کروں، میں اگر اپنے معنی حروف کی تحقیق اور جستجو کے دائرے میں آ کے بات کروں اور پھر صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھوں تو میں جدھر دیکھوں جلوے محبوب کے ہی دکھائی دیتے ہیں۔